تو سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ شادی میں بندش کا ہو جانا اور رشتہ نہ ہونا، کہ انسان کوشش کرے اس کے باوجود رشتہ نہیں ہو رہا، تو خاص طور پہ اکثریت کے ساتھ عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے، اور لائک بھی کر دیں۔ اب ہم جو بات کریں گے کہ اکثر جب شادی لیٹ ہو جاتی ہے تو صورت میں ہمارا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں بندش وغیرہ تو نہیں ہوگی، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں پھر جو ایسے لوگ ہیں حساب و کتاب کرنے والے اور استخارہ کرنے والے عمل حضرات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ اس میں شرعی کوئی دلیل نہیں، حساب کرنا اور استخارہ بھی انسان خود کرتا ہے، وہ بھی اس آدمی تک نہیں ہے کہ جس کو آپ کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں استخارہ کر دیں، تو ہم پھر اس طرف بھاگتے ہیں۔ تو لیکن اس کا جو شرعی طریقہ علاج ہے اس میں جادو ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں، کیونکہ جادو ہر کام میں جادو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو ہوا تو وہ آپ کو خواب کے ذریعے ظاہر کیا گیا تھا۔ تو اب جتنی بھی بیماریاں چلتی ہیں ان میں اگر جادو کا اثر ہو تو خواب کے ذریعے سے اس مریض کو ایک الہام کے طور پر بتایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ معاملہ ہے، اس کا حل آپ نے کرنا ہے۔ تو اس میں اکثر ایسا مریض کیا کرتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس انسان پہ جادو ہو اس کو 4 طرح کے خواب آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اکثر ویڈیو میں یہ بتایا کہ 4 خواب کیا ہیں؟ سانپ کا دیکھنا، کتے کا دیکھنا، گندگی کا دیکھنا، پیشاب پخانہ وغیرہ دیکھنا یا چھپکلی کا دیکھنا۔ یہ 4 خوابیں یہ مریض دیکھتا ہے جس آدمی پہ جادو ہوا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس مرد یا عورت پہ جو شادی کے معاملے میں گھر چکا ہے اور شادی نہیں ہو رہی، تو وہ اکثر خواب میں کیا دیکھے گا کہ ایسے جانوروں کا بار بار خواب میں دیکھنا جو کاٹنے والے ہوں اور جس سے دیکھ کے خوف محسوس ہوتا ہو۔ تو اگر منگنی جس آدمی کی ہو گئی ہو تو اس آدمی کو بری حالت میں دیکھنا جس کے ساتھ منگنی وغیرہ ہو چکی ہوئی ہو، یا اپنے آپ کو قید میں دیکھنا، یا اپنے شادی کے کپڑوں کا کٹ جانا، یا یہ خواب کی کچھ علامات ہیں جس سے وہ مریض یعنی 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں وہ خواب اکثر اس طرح کی دیکھتا رہتا ہے۔ اس سے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس انسان پہ جادو کا اثر ہے۔ یہ تو تھی خواب کے اندر علامات، یعنی کہ خواب کے اندر کی علامات۔ لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جو جسمانی طور پہ ہوتی ہیں، تو اس میں سے سر میں درد کا ہونا اور اسی طرح پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہنا، کچھ اس طرح کے خواب بھی مریض، اس طرح کی علامات بھی مریض کے جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر جادو کی وجہ سے اور جنات کی وجہ سے سر میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ علامات اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر یہ مریض محسوس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر اگر پہلے تو یہ ہے کہ انسان تھوڑے معاملات سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کیا کریں، الحمد شریف 7 دفعہ اور 33 دفعہ یا 21 دفعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح اور مغرب کے بعد پڑھتے رہیں، یعنی اس کو کچھ عرصہ تک کریں۔ اگر اس سے آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں تو الحمدللہ۔ پھر اس کے ساتھ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت ہے 19 پارے کے اندر۔ اس کو بھی یعنی یہ جو صورت جہاں پہ ختم ہوتی ہے پہلی صورت ہے، سورۃ الفرقان ہے، 19 پارے کی پہلی جو سورت ختم ہو رہی ہے، آخر میں 3 آیتیں چھوڑ کر وہاں پر یہ آیت ہے۔ میرے ذہن سے اس وقت آیت کا نمبر نکل گیا۔ اچھا، ایک یہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کو بھی پڑھیے 20ویں پارے کے ایک پاؤ جب ختم ہوتا ہے دوسرے پاؤ کے دوسرے رکوع کے درمیان میں آتی ہے، فسقا لہما ثم تولى الى الظل فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ 2 دعائیں ہیں، ان کو بھی پڑھے۔ تو ساتھ سورۃ الرحمن کی کوشش کرے کہ صبح کے وقت میں 3 دفعہ روزانہ اس کو پڑھ کے تو اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ تو اس میں خاص مین چیز ہے کہ اللہ سے ثانی مانگے، دعا مانگے کہ اے اللہ یہ میرے اوپر مشکلات ہے، یہ شرعی میرا عذر ہے، اے اللہ تو اس کو حل کر دے۔ تو اللہ سے مانگتا بھی رہے اور دعاؤں میں اللہ سے، خاص طور پہ تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ سے مانگ لے۔ اسی طرح جب بھی نماز پڑھے فرض، تو فرض نماز کے بعد اللہ سے دعائیں مانگے، اس میں یہ دعا پہ پڑھتا رہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اگر اس طرح مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 034397
1358 یہ میرا نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جادو کا علاج یعنی کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اگر تھوڑا بہت انسان کے اوپر کوئی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے تو چھوٹے عمل سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ اگر زیادہ اگر کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی اسے محنت وغیرہ کرنی پڑتی ہے، تو تب جا کے وہ چیز ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ہم اس چیز کو ہلکا نہ سمجھیں، جادو برحق ہے، نظر برحق ہے، اور جناتی بیماریاں برحق ہیں، لیکن آگے سے علاج کرنے والا ٹھیک ہو، اس سے علاج کو سمجھنے والا ہو، اور جو ہے نا دھوکہ فراڈ وغیرہ کرنے والا نہ ہو، تو الحمدللہ اس سے مریض کو فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔